بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو آج ہم بات کریں گے ہسٹری آف ایسٹرن یورپ۔ تو جو لوگ بھی میری ویڈیو پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں پلیز ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں، تھینک یو۔ تو آج ہم بات کریں گے ہسٹری آف ایسٹرن یورپ۔ سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ قدیم مشرقی یورپ 500 عیسوی سے پہلے پریگیاتکس اور ابتدائی تہذیبیں۔ یہ خطہ قدیم ترین یورپی ثقافتوں کا گھر تھا، بشمول موجودہ یوکرین، مولڈووا اور رومانیہ میں ٹریپیلا کلچر اور 3400 سے 4500 جو بڑی بستیوں اور جدید مٹی کے برتنوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ بلقان میں تھریسز اور ڈیشنز جو اپنی جنگجو ثقافت اور رومیوں کے خلاف مزاحمت کے لیے مشہور ہیں۔ اسکیٹڈ اور سیمرٹن خزانہ بدوش گھوڑے پر سوار لوگ جنہوں نے میدانی علاقے پر غلبہ حاصل کیا۔ بحیرہ اسود کے ساحل پر یونانی کالونیوں چوتھی صدی سے 7ویں صدی قبل مسیح نے مقامی ثقافتوں کو متاثر کیا۔ رومن اور باذنطینی اثر و رسوخ۔ رومیوں نے 106 عیسوی میں ڈیکا جدید رومانیہ کو فتح کیا، لاطینی اثر کو دیر پا چھوڑ دیا۔ باذنطینی سلطنت جو کہ 303 سے 1453 عیسوی تک جاری رہی، نے مشرق وسطیٰ اور یورپی ثقافت کی تشکیل، آرتھوڈوکس عیسائیت، فن تعمیر اور قانون کو متعارف کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ قدیم اور ابتدائی قرون وسطیٰ کے ادوار 1000 سال سے پہلے ابتدائی باشندے مشرقی یورپ مختلف قدیم لوگوں کا گھر تھا، جن میں تھریسز اور ڈیشز، ایلینز اور سیتھان شامل ہیں۔ یونانی اور رومن اثر۔ یونانیوں نے بحیرہ اسود کے ساتھ کالونیاں قائم کیں، جبکہ رومیوں نے ڈیسا جدید رومانیہ اور بلقان کے کچھ حصوں کو فتح کیا۔ سلاوی ہجرت جو کہ 6ویں سے 7ویں صدی سلاوو قبائل نے اس خطے میں ہجرت کی، جس نے جدید سلاوو قوموں جیسے روس، پولینڈ، یوکرین اور بلقان کی بنیاد رکھی۔ ابتدائی ریاستوں کی تشکیل۔ کیونڈرس 9ویں صدی بازنطین سے متاثر سلامو قبائل کی ایک طاقتور وفاق کے طور پر ابھرا۔ پہلی بلغاریائی سلطنت جو کہ 6 سے 81 عیسوی اور عظیم موریان سلطنت 9ویں صدی ابتدائی سلاوو ریاستوں میں سے تھی۔ قرون وسطیٰ کا دور جو کہ 1000 سے 1500 عیسوی سے عیسائیت۔ کیوان روس نے پرنس ولادیمیر عظیم کے تحت آرتھوڈوکس عیسائیت 988 عیسوی کو اپنایا۔ پولینڈ، بوہیمیا، چیک لینڈ اور ہنگری نے کیتھولک مذہب کو اپنایا۔ سلطنتوں اور علاقائی طاقتوں کا عروج۔ پولینڈ کی بادشاہی، لتھوانیا کی گرینڈ ڈچی اور ہنگری کی بادشاہی غالب عیسائی ریاستوں کے طور پر ابھری۔ باذنطینی سلطنت نے بلقان کے بیشتر علاقوں کو متاثر کیا۔ منگول حملوں۔ 13ویں صدی نے کیوان روس کو تباہ کر دیا، جس کے نتیجے میں ماسکو کے گرینڈ ڈچی کا عروج ہوا۔ ابتدائی جدید دور جو کہ 15ویں سے 18ویں صدی تک رہا۔ عثمانی توسیع۔ سلطنت عثمانیہ نے سربیا، بلغاریہ اور یونان سمیت بلقان کا بیشتر حصہ فتح کیا۔ پولش لتھوانی دولت مشترکہ 1569 سے 1795 تقسیم سے پہلے یورپ کی سب سے بڑی اور طاقتور ریاستوں میں سے ایک تھی۔ روس کا عروج۔ آیودھی ٹریبلل کے تحت روس کا زارڈم پھیل گیا۔ پیٹر دی گریٹ جو کہ 1682 سے 1725 نے روس کو جدید بنایا اور اسے یورپی طاقت بنا دیا۔ آسٹریا اور پرشین اثر۔ ہیبسبرگ کی بادشاہت نے وسطیٰ اور مشرقی یورپ کے بڑے حصوں کو کنٹرول کیا، خاص طور پر سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد۔ 19ویں صدی قوم پرستی اور انقلابات۔ نیپولین کی جنگیں جو کہ 1803 سے 1815 تک لڑی گئی۔ فرانسیسی حملوں نے مشرقی یورپ سیاست کو تہہ و بالا کر دیا۔ سربیائی جو کہ 1804 اور یونانی 1821 انقلابات۔ یہ بلقان میں عثمانی حکومت کے زوال کا آغاز ہے۔ پولینڈ کی تقسیم جو کہ 1795 سے 1815 تک جاری رہی۔ پولینڈ کو روس، پرشیا اور آسٹریا کے درمیان تقسیم کیا گیا۔ آسٹرو ہنگری سلطنت جو کہ 1867 سے 1918 نسلی تنوع کو منظم کرنے کے لیے دوہری بادشاہت کے طور پر تشکیل دی گئی۔ قوم پرستی کا عروج۔ بہت سے مشرقی یورپی لوگوں نے سلطنتوں سے آزادی کی کوشش کی۔ 20ویں صدی جنگ کمیونزم اور تبدیلی۔ پہلے جنگ عظیم جو کہ 1914 سے 1918 تک لڑی گئی، آسٹرو ہنگری، روسی اور عثمانی سلطنتوں کے خاتمے کا باعث بنی۔ نئی قومیں۔ پولینڈ، چیکوسلواکیہ، یوگوسلاویکیا اور بالٹک ریاستیں ابھری۔ دوسری جنگ عظیم جو کہ 1939 سے 1945 تک لڑی گئی۔ نازی جرمنی اور سوویت یونین نے 1939 میں پولینڈ پر حملہ کیا۔ ہولوکاسٹ نے یہودی برادریوں کو تباہ کر دیا۔ سوویت یونین نے 1945 تک مشرقی یورپ کے بیشتر حصے پر قبضہ کر لیا۔ تر جنگ جو کہ 1945 سے 1991 تک لڑی گئی۔ مشرقی یورپ سوویت اثر و رسوخ کی زد میں آ گیا، جس سے مشرقی بلاک بن گیا۔ کمیونسٹ حکومتوں نے پولینڈ، چیکوسلواکیہ، ہنگری، رومانیہ اور بلغاریہ جیسے ممالک پر حکومت کی۔ وارسا معاہدہ جو کہ 1955 نیٹو کی مخالفت کرنے والے فوجی اتحاد کے طور پر قائم کیا گیا تھا۔ 1979 کے انقلابات، پرامن احتجاج اور بغاوتوں نے پولینڈ، مشرقی جرمنی، چیکوسلواکیہ اور رومانیہ میں کمیونسٹ حکومتوں کا تخت الٹ دیا۔ دیوار برلن 1989 میں گری۔ سوویت یونین کا خاتمہ 1991 میں یوکرین، بیلاروس، بالٹک ریاستوں اور دیگر کی آزادی کا باعث بنی۔ منگول حملہ 13ویں صدی
بٹو خان کی قیادت میں منگولوں نے 1237-1240 میں کیوان روس پر حملہ کر دیا، کیف جیسے شہروں کو تباہ کر دیا اور علاقے کو منگول یوک جو کہ 1240 سے 1480 کے تحت چھوڑ دیا۔ اس نے مشرقی سلاوی ریاستوں کو کمزور کر دیا اور ایک غالب طاقت کے طور پر ماسکو کے عروج کی راہ ہموار کی۔ مشرقی یورپی سلطنتوں اور سلطنتوں کا عروج جو کہ 1500 سے 1800 صدی تک رہا، پولش لتھوانی دولت مشترکہ 1569 سے 1795 تک رہا، یورپ کی سب سے بڑی ریاستوں میں سے ایک بالٹک سے بحیرہ اسود تک پھیلی ہوئی ہے، اپنی منتخب بادشاہت، مذہبی رواداری اور مضبوط شرافت کے لیے جانا جاتا ہے۔ اندرونی کشمکش اور بیرونی الغار کی وجہ سے رد ہو گیا۔ روسی توسیع اور روس کا زارڈ آیون دی ٹریبل جو کہ 1539 سے 1584 نے روسی علاقے اور مرکزی طاقت کو بڑھایا۔ پیٹر دی گریٹ جو کہ 16 سے 82 سے 1725 نے روس کو جدید بنایا اور دارالحکومت کو سینٹ پیٹرزبرگ منتقل کیا اور مشرقی یورپ تک پھیل گیا۔ کیتھرین دی گریٹ جو کہ 1762 سے 1796 نے توسیع جاری رکھی۔ پولینڈ اور عثمانیوں نے زمینیں حاصل کیں۔ بلقان میں سلطنت عثمانیہ، عثمانیوں نے سربیا 1459، بوسنیا 1463 اور ہنگری 1526 کو فتح کیا، جو بلقان کے کئی حصوں پر صدیوں تک حکمران رہے۔ بہت سے بلقان غلاموں نے عثمانی حکومت کے تحت اسلام قبول کیا، جس سے خطے کی مذہبی تشکیل متاثر ہوئی۔ پولینڈ کی تقسیم جو کہ 1772 سے 1795 تک ہوئی، پولینڈ کو روس، پرشیا اور آسٹریا نے تقسیم کر کے اسے ایک صدی سے زیادہ عرصے تک نقشے سے مٹا دیا۔ 19ویں صدی قوم پرستی اور آزادی کی تحریکیں، نپولین جنگیں اور ان کے اثرات۔ نپولین کے مشرقی یورپ پر حملے 1806 سے 1812 نے پرانی سلطنتوں کو کمزور کر دیا۔ پولش لشکر فرانس کے لیے لڑے، پولش کی آزادی کی امید میں۔ انقلابات اور قوم پرستی، سربیا 1804-1815 اور یونان 1821 سے 1830 نے عثمانی حکومت کے خلاف بغاوت کی، آزادی حاصل کی۔ ہنگری اور پولینڈ نے آسٹریا اور روسی کنٹرول کے خلاف بڑی بغاوتیں دیکھیں۔ تو یہ ایک مختصر سی تاریخ تھی ہسٹری آف ایسٹرن یورپ کی۔ تو ویڈیو آپ کو کیسے لگی؟ پلیز ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔